عربی میں عنقا ایک ایسے عظیم اور نایاب پرندے کو کہا جاتا ہے جو نظر نہیں آتا، مگر اس کا تذکرہ کہیں پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا ایک ایسا پرندہ تھا جس کے گردن لمبی، پروں کا رنگ نیلا سنہری اور آنکھوں میں چمک ایسی تھی جیسے سورج کی کرنیں۔ اسے عنقا مغرب بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ مغرب کی سمت رہتا تھا اور صرف نبیوں یا اللہ کے خاص بندوں کو ہی نظر آتا تھا۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر کی، جنہیں غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں سے غسل دیا گیا کہا جاتا ہے، یہ عظیم صحابی ہے جنہوں نے غزوہ احد کے دن شادی کی اگلی ہی صبح اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کے جسم کو فرشتوں نے غسل دیا کیونکہ وہ شہادت کے وقت جنابت کی حالت میں تھے اور اللہ نے ان کے پاک ہونے کا انتظام خود فرمایا۔ یہ ایک ایسی کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے خاص بندے کو عطا کی۔ بعض روحانی کتب میں ذکر آتا ہے کہ جب حضرت حنظلہ کی روح بلند ہوئی تو آسمانوں پر ایک نورانی پرندہ ظاہر ہوا، وہی عنقا کہا جاتا ہے کہ اس پرندے نے حضرت حنظلہ کی روح کو اپنے پروں میں لپیٹ کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ گئے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی روحوں کو کتنی عزت کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ عنقا پرندہ اس دن کے بعد کبھی کسی کو نظر نہیں آیا، جیسے اس کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ بعض عربی اور فارسی روایتوں میں عنقا کا سیمرغ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، ایک ایسا پرندہ جو بہت طاقتور، بہت خوبصورت اور روحانی مخلوق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کیا قرآن مجید یا حدیث میں عنقا پرندہ کا ذکر آتا ہے؟ قرآن پاک میں ہدہد، ابابیل، چیونٹی، اونٹ اور دیگر جانوروں کا ذکر موجود ہے، لیکن عنقا نامی کسی پرندے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی عنقا کا کوئی تذکرہ نہیں، یعنی اسلامی اعتبار سے عنقا کا وجود ثابت نہیں۔ عنقا کا تصور عرب اور فارسی کے قدیم کہانیوں اور صوفیائی ادب سے آیا۔ فارسی شاعر فرید الدین عطار نے اپنی مشہور کتاب منقطع الطیر میں عنقا کو روحانی کمال اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ مولانا روم نے بھی مثنوی میں فرمایا کہ عنقا ایسی حقیقت ہے جو نظر نہیں آتی مگر اس کا اثر ہر جگہ محسوس ہوتا ہے، یعنی صوفیہ کے نزدیک عنقا کوئی پرندہ نہیں بلکہ ایک تمثیل ہے، ایک ایسی روحانی ہستی علامت کو ظاہر نہیں ہوتی مگر حق کی نشانی ہے۔ دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ عنقا قرآن یا حدیث میں ثابت نہیں بلکہ یہ تمثیلی مخلوق ہے، جیسے دوسرے اساطیری کردار جیسے فیونکس مغربی روایت میں مشہور ہے۔ بعض لوگ عنقا کو عقل انسان کی پہنچ سے باہر کسی حقیقت کی علامت سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان علم و ایمان میں بلند ہو تو عنقا جیسی حقیقت کو محسوس کر سکتا ہے۔